کچھ ایسپیکٹ شیخ مایوسی ڈیموٹیویشن کے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، جو ایگزیکٹ ہمیں کچھ سوال بھی آئے. ایک تو یہ والا ہے جو آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. ایک ہے شیخ کہ ایک بندہ سیٹ ہے، کیریئر میں سیٹ ہے، ہر چیز میں ہے، اچھا اسٹوڈنٹ ہے اور اچھی یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہے، لیکن وہ جو پرسنل سنز ہیں، جو گناہ ہیں، وہ کر کے یعنی توبہ بھی کی پھر دوبارہ ہو گیا. تو وہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی ہمارا نا اب نماز بھی پڑھنے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں نا نماز پڑھ کے بھی ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے پڑھ تو لی، لیکن کون سا چھوٹ جانا ہے اس سے گناہ، اللہ معاف کرے. ایسی سوچ آتی ہے کہ جب میں نے دوبارہ اسی گناہ میں چلے جانا ہے تو پھر اس کا بھی کیا فائدہ. تو یہ تو میرے خیال بہت بڑا وسوسہ ہے کہ ایک وہ اچھی چیز کر ہی رہے ہیں، شیطان اس سے بھی ہٹا رہا ہے. اس پہ میں چاہوں گا ضرور آپ تبصرہ کریں. اس دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ دو دشمن ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ایک دشمن ہے جو اندر ہے انسان کے، صحیح، وہ ہے انسان کا نفس. ان النفس لامارۃ بالسوء. بالکل. جو نفس ہے وہ ہمیشہ آدمی کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. صحیح. الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے. اچھا، باقی تو لے کے جاتے ہیں. دوسرا دشمن ہے شیطان، اور شیطان اس قدر خطرناک دشمن ہے نظر بھی نہیں آتا، اور وہاں داخل ہو جاتا ہے جہاں ہوا داخل ہو جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. جس طرح خون انسان کے اندر گردش کرتا ہے، اس طرح شیطان انسان کے اندر گردش کرتا ہے. تو وہ یہ وسوسے بھی ڈالتا ہے، یہ انسان کو پریشان بھی کرتا ہے، انسان کو مایوس بھی کرتا ہے. اور اس کے جو سٹیپس، یہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو مایوس اور پریشان. قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یہ نہیں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو. یہ قدم با قدم آپ کو مایوسی کی طرف، اندھیرے کی طرف، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک دم اگر کہے کہ یہ فلاں برائی کرو، کوئی شخص اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو. اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے. جو پہلا سٹیپ بتاتا ہے تو انسان اس کو جائز سمجھ رہا ہوتا ہے، یا کم از کم اس کو بہت ہی چھوٹا گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کرنے سے کوئی حرج نہیں. تو سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں. اور جب ہمارا نوجوان اس میں پڑھتا ہے کہ کوئی حرج نہیں، تو پھر اگلا سٹیپ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، پھر اس کا اگلا سٹیپ پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ برائی کی طرف پھسلن ہے، برائی کی طرف اترائی ہے، اس کی طرف پھسلن ہے. آرام سے انسان پھسلتا چلا جاتا ہے. اور جو نیکی ہے اس کی طرف چڑھائی ہے، اور اس کی طرف بڑی مشکل سے جانا پڑتا ہے، اور مشکل لگتی ہے، محنت لگتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت ہے اس کے گرد جو باڑ کی گئی ہے، وہ جو نفس کو کام ناپسند ہوتے ہیں، مکروہات نفس، یعنی حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. جہنم کے گرد جو باڑ ہے وہ ان باتوں کی ہے جو انسان کو اچھے لگتے ہیں، مرغوبات نفس، شہوات نفس. جو اچھے لگتے ہیں وہ پھسلا کے جہنم میں لے جاتے ہیں. جو محنت کر کے جو اچھے نہیں لگتے، کتنا مشکل ہے آپ فجر کے وقت سردیاں ہوں اور فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھنا ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہو، سردی میں باہر نکلنا ہو، مشکل لگتا ہے. تو مشکل کام جو ہیں یہ سارے جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، جو نفس کو اچھے نہیں لگتے. لہٰذا یہ جو میں اسی لیے عرض کرتا ہوں، یہ اوپر چڑھائی ہے اور گناہ کی طرف اترائی ہے. لہٰذا تھوڑا سا انسان اپنے نفس کو ڈھیلا چھوڑے تو یہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. ہمارا جو آج کا نوجوان ہے یہ محنت کرنا نہیں چاہتا. اس کی سب سے بڑی، میں واللہ عالم، اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن مجھے جو آج کے نوجوان اور اس نسل کی جو سب سے بڑی بات، یعنی بڑی بڑی باتوں میں سے ایک بات یوں کہہ لیں جو مجھے سمجھ آئی ہے، وہ ہے گیو اپ کر دینا. یہ گیو اپ بڑی جلدی کرتا ہے، یعنی محنت کر کے اور جلدی کے چھوڑ جاتا ہے کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا. اور یہ یقین کریں، میں نا پہلے بھی شاید میں نے کبھی آپ کو یہ واقعہ سنایا ہو کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے اردو بازار جانا تھا، اور اردو بازار گیا اور اس کو میں نے کہا کہ تم یہاں پہ میٹرو بس پہ بیٹھ جاؤ اور وہاں جا کے اتر جانا. اس نے کہا نہیں میں گاڑی پہ جاتا. گاڑی پہ گیا، 2.5 گھنٹے بعد واپس آ گیا اور اس نے کہا جی مجھے اردو بازار نہیں ملا. اچھا، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب میں اس سے پوچھتا رہا کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اردو بازار مجھے نہیں ملتا تو وہ کیا موقع تھا؟ آپ کا کیا خیال تھا کہ ادھر ادھر چلا گیا؟ اردو بازار تو وہیں تھا. بات کیا تھی؟ بات صرف اتنی، ٹریفک زیادہ ہوگی، مشکل لگی،
گاڑی کہاں کھڑی کروں گا, کیا کروں گا, اتر کے پوچھا بھی نہیں, اور اتر کے پوچھا بھی نہیں. اور اس نے پریشانی میں اس نے کہا چھوڑو یار پھر کبھی دیکھیں گے, کتابیں ہی لینی ہے نا تو پھر لے کر گیو اپ کر دیا. تو یہ جو گیو اپ کر دینا ہے مشکلات کو دیکھ کر, حالات کو دیکھ کر, یہ جو گیو اپ کر دینا ہے, یہ ہمارے اس نسل کے اندر آیا کہاں سے واللہ عالم. لیکن میں اس کو لنک کرتا ہوں کارٹون کے ساتھ. جو کارٹون نسل ہے نا, یہ ان کو گیو اپ کر دینا, کارٹون سے ان کی مینٹیلٹی ڈیولپ ہوئی ہے. اور کارٹون کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پورا سین جاتے جاتے ایک دم ختم ہوتا ہے, اور پھر وہ جو مر چکا ہوتا ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے, اور جو ختم ہو جاتا ہے وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایسی نسل تیار ہوئی ہے جس کو پتہ ہے, ذہن سازی ہوئی ہے کہ جو ہی آپ گیو اپ کریں گے تو ونس اگین سٹارٹ ہو جائے گا, تو نو پرابلم. تو وہ زندگی کو بھی اسی طرح لیتے ہیں جیسے کارٹون چل رہا ہے, اور یہ گیو اپ کر دیں گے دین واٹ ہم پھر سے شروع کر لیں گے. یہ میرا خیال ہے واللہ عالم. ہو سکتا ہے میں نے تو عرض کیا کہ شاید میری بات غلط ہو, بلکہ اللہ کرے میں غلط. نہیں بالکل صحیح. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کارٹون ہے, اور کارٹون نسل ہے, گیمز ہیں, ہر چیز ہے. ہر چیز کے اندر آپ اس کو ریسٹارٹ کر لیتے ہیں, اور ایک دفعہ اس کو آپ ختم کر کے, فیل ہو کے, ناکام ہو کے آپ اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں. لہٰذا مینٹیلٹی ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ کوئی بات نہیں, کسی موقع پر اگر نہیں ہوتا تو گیو اپ کر دے, دوبارہ کر لیں گے. ڈیورسز بھی اسی لیے, ساری چیز دوبارہ سٹارٹ. زندگی جو ہے وہ کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں ہے. ہر چیز دوبارہ ہو جائے گی, بیوی بھی دوبارہ مل جائے گی, نئی شادی کر لیں گے, کوئی بات نہیں, پھر معاملہ ہو جائے. یہ جو ایک نئی نسل کے اندر یہ چیز ہے, اس نے پھر یہ کیفیت, یہ ذہنیت بنائی ہے کہ اب وہ گناہ تو چھوڑنا نہیں ہے, وہ تو مجھ سے چھوڑا جانا نہیں ہے. گیو اپ ہے نا اس میں بھی مشکل کی طرف نہیں جانا. گناہ چھوڑنا مشکل ہے, جس کا انسان ایڈکٹ ہو جاتا ہے, تو ایڈکشن کو چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے. لہذا وہ تو چھوڑنا نہیں ہے, لہذا نماز بھی پڑھ کے کیا کرنا ہے. لہذا مشکل جو ہے, اس مشکل میں اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ نہیں کرنا. اور اب چاہے کوئی کسی بھی فیلڈ میں کوئی کام کر رہا ہے, واللہ عالم, مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک اجتماعی سائیکی ڈیولپ ہوئی ہے, اور یہ مختلف طرح کے حالات اور مختلف طرح کے جو براٹ اپ ہیں, اور براٹ اپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی نیک بچہ ہے اور چاہے کوئی برے ماحول میں پیدا ہوا ہے, اور جو جہاں بھی براٹ اپ اس کا ہوا ہے, کارٹون تو ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بے ضرر سمجھتے رہے ہیں, اور بے ضرر سمجھ کے مائیں جو ہیں بچوں کو کارٹون لگا کے دے دیتی تھی. اب تھوڑا تھوڑا شعور ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اب بہت سارے والدین اپنے بچوں کو سکرین سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی اویئرنیس ہے. اگر یہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے تو بچوں کو جتنا زیادہ سکرین سے دور رکھیں گے, امید ہے انشاءاللہ کہ اس کے پازیٹیو اثرات بچوں کے اوپر ہوں گے, اور جب یہ نوجوان بنیں گے تو ان کے اندر وہ والے پرابلمز نہیں ہوں گے جو ہم اس وقت اپنے نوجوانوں کے اندر دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک شیخ, بہت اہم آپ نے بات کی. گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے. اصل میں شیخ میں نے بھی کچھ کورسز کرائے اس پہ, ایڈکشنز پہ اور گناہوں کے اوپر, تو وہ جب میں نے سلوشن خود بھی دیکھا اور دوسروں کو بھی پریزنٹ کیا تو واقعی بڑا مشکل سلوشن. ساری یہ ڈٹرمینیشن مانگتا ہے, یہ ڈٹرمینیشن مانگتا ہے, یہ عزم مانگتا ہے, اور یہ عزم کے ساتھ اس کو اپنے آپ کو قابو کرنا مانگتا ہے. اور وہ جو قابو کرنا ہے, چاہے ایک قدم اٹھانا ہو, اوپر کی طرف اپنے ایک قدم بھی اٹھانا ہو, تو بڑا زور لگتا ہے. وہ زور لگانے کے لیے یہ نسل تیار نہیں ہے, یا نسل نہ کہیں یا ہمارا نوجوان کہیں, یہ تیار نہیں ہے وہ زور لگانے کے لیے. تو لہٰذا یہ کہتا مجھ سے نہیں ہوتا. ہر بچہ کسی نہ کسی فیلڈ میں, صرف برائی کی بات نہیں ہے, کسی نہ کسی فیلڈ میں, کسی نہ کسی معاملے میں بچے سے کہیں, وہ کہے گا مجھ سے نہیں ہوتا. یہ بڑی کامن چیز ہے ہر شخص میں. اور وہ کسی معاشرتی معاملے میں کہہ دے گا مجھ سے نہیں ہوتا. بچی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ لڑ کے بیٹھی ہوئی ہے, اس کو کہیں, وہ کہتی میں نے مجھ سے نہیں جایا جاتا, مجھ سے نہیں رہا جاتا. What does it mean? نہیں رہا جاتا. یعنی پہلے جو بچیاں جاتی تھیں سسرال, تم کو کہا جاتا تھا بھی جیسا بھی ہے, اب یہ تمہارا شوہر ہے تو فرشتہ تو کہیں سے ہونا نہیں. لہٰذا پہلے یہ تھنکنگ ہوتی تھی کہ جیسا بھی ہے ہم نے گزارا کرنا ہے. شوہر کے پاس بھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب یہ بیوی ہے میری, اس میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ آپ کو اگر 99 خرابیاں نظر آتی ہیں تو کوئی ایک تو خوبی ہوگی اس میں, تو اس خوبی کو سامنے رکھیں. تو اس سے پہلے تھنکنگ, اگر پازیٹیو تھنکنگ ہو تو آدمی یہ سوچتا ہے, وگرنہ پھر اگر 99 خامیوں پر آپ نگاہ رکھیں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا
کہ میں تو اس کے ساتھ نہیں, مجھ سے نہیں ہوتا. ایسے یہ جو مجھ سے نہیں ہوتا, مجھ سے رہا نہیں جاتا, مجھ سے سسرال نہیں رہا جاتا. وہ کہے گا میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا. بس جب یہ کہیں گے نا مجھ سے نہیں ہوتا, تو پھر کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے وہ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ عزم اور یقین کی کمی, بلکہ عزم اور یقین کا فقدان جو نوجوان کو مایوس اور نا امید کر رہا ہے. وگرنہ جن نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزم اور یقین دیا ہے وہ مایوس نہیں ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کی تو یہ اوور آل ایک بات ہے, اور ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. بہت سارے نوجوان بہت اچھے, بہت نائس اور بہت محنتی اور اپنے آپ کو بڑا ٹھیک راستے پہ لے جانے والے, لیکن یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کے سوالوں کے بارے میں آپ نے بات کی. اس کا مطلب یہ بہرحال نہیں ہے کہ ہم سارے نوجوانوں کو یا ساری نسل کو اس طرح کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک.